الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص ہے یہ، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے اسی سورت سے آیت نمبر 58 سے لے کر کے آیت نمبر 61 تک یہ چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ دراصل ان آیتوں کے اندر مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے اس بات کا جواب ہے جو کل جو آیتیں پیش کی گئی تھی اور اس کے اندر جو اعتراضات تھے، ان کے اعتراض تھا ان اعتراضات کے 4 جواب دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ہدایت پر ایمان لے آئے ہم لوگ، اور اگر ان کے ساتھ ہم ہدایت کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ساتھ جو امن و سکون ہے، جو تجارتیں ہیں، روزیاں ہیں، اور جس طرح سے مکے کے اندر ہر طرح کی آرام و آشائش ہے، اور جس طرح سے ہمارے قافلے نکلتے ہیں تو امن و سکون کے ساتھ نکلتے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت کی اتباع کرنا شروع کر دیں تو یہ امن و سکون ختم ہو جائے گا، رزق کی فراوانی ختم ہو جائے گی، ہم جس طرح سے معیشت اور تجارت میں لگے ہوئے ہیں یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور عرب کے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اعتراضات کے جواب، اسی اعتراض کے چند جوابات دیے ہیں۔ جو ان کا جو اعتراض تھا اس اعتراضات کے چند جواب دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جو بڑے امن و سکون کے اندر تھی، بہت زیادہ رزق کی فراوانی تھی، بہت زیادہ تجارت اور معیشت تھی، اور جس پر وہ لوگ اترایا کرتے تھے، لیکن ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بہت ساری ایسی بستیاں جو اپنی معیشت پر، اپنی تجارت پر، اپنے بزنس پر، اپنی آشائش پر، اپنے آرام پر اور اپنے سکون کے اوپر اترایا کرتی تھیں، ایسی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ ان کے گھریں ہیں، جو ان کی آبادیاں ہیں، ان کی بستیاں ہیں جو ان کے بعد بہت کم آباد ہوئی اور ہمیں ان کے وارث ہو گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتلایا کہ مکہ والوں سے پہلے بھی بہت ساری ایسی بستیاں تھیں جس کے پاس امن و سکون تھا، تجارت کی فراوانی تھی، ہر طرح کے رزق آتے تھے، اور وہ لوگ بڑی آرام اور سکون کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس کے اوپر اطراحت شروع کیا، گھمنڈ شروع کیا، اور اللہ نے جب ان کے درمیان ہدایت بھیجی تو انہوں نے ہدایت کو جب ٹھکرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، ہر طرح سے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ ان کی بستیاں ہیں جن کو تم دیکھتے رہتے ہو، اور ان بستیوں کی یہ گھریں ہیں جو بالکل ویران ہو گئی اور کبھی پھر بس نہ سکی۔ ہم ان کے وارث ہیں اور ہم جس کو چاہیں گے یہاں پر بسائیں گے اور یہ چیز ان کو دے دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے مکہ والوں کو کہ مکہ کے اندر جو امن و سکون ہے، جو رزق کی فراوانی ہے، جو اللہ نے یہاں پر روزی رکھی ہے، اور جس طرح سے اللہ نے یہاں پر امن و سکون تم لوگوں کو دیا ہے، اگر تم نے اس ہدایت کو نہیں اپنایا تو جس طرح سے پچھلی بستیاں ہلاک و برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اس طرح سے تم بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل کے اندر اسی مثال کو ذرا سا اور اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس بستی کے اندر امن و سکون تھا، بستی کے لوگ مطمئن تھے، اور اس بستی میں ہر طرح سے رزق جو ہے کھینچے چلے آتے تھے،
لیکن ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے امن و سکون کو ختم کیا اور ان کو بھوک اور پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور ان کے اندر ایک رسول آیا، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو پکڑ لیا، اللہ نے ان ظالموں کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا، پہلا جواب یہ دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ امن و سکون ہے، بڑا بہت زیادہ بزنس و بیپار ہے، بہت زیادہ معیشت ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑ لیے تو ممکن ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں جو ہے مبغوض ہو جائیں گے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے بستی والے تھے جنہوں نے ایسا سوچا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس بستی کے کسی مرکزی جگہ پہ، کسی مرکزی بستی میں کسی بھی بستی والے کو اس وقت تک تباہ و برباد نہیں کرتا ہے جب تک ان بستیوں میں سے جو مرکزی بستی ہوتی ہے، جو بڑی بستی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی رسول بھیج نہ دے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں کے لوگ ظالم ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مرکزی بستی کا مطلب جیسے پورے عرب کے اندر مکہ ایک مرکزی بستی ہے، تو کسی مرکزی بستی میں اس لیے بھیجتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بستی والوں کو مرکزی بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ٹمکور ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ٹمکور کے اطراف کے جتنے بھی بستیاں ہیں سب ٹمکور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرکزی بستی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ رسول بھیجتا ہے، رسول وہاں پر آتے ہیں، اللہ کے کلام کو سناتے ہیں، اللہ کی آیات کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو سناتے ہیں۔ اب اگر بستی والے رسول کی بات کو نہ مانے، اس کے اوپر ایمان نہ لائے اور رسول کی تعلیمات کا خلاف کرنا شروع کر دے تو لامحالہ اللہ وہاں پر عذاب بھیجے گا۔ گویا یہ اصول ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو پیش نہیں کر دیتا ہے اس بستی والے کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیج دیا، اب اس کے باوجود مسلمان یا دوسرے انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پر مکہ والوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے مکہ والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری بستی کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اے عرب کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو یقینی طور پر تمہارا امن و سکون ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو باقی رکھے گا، تمہارے اوپر جو رزق کی فراوانی ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ میں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے، ان کے اوپر ایمان نہیں رکھو گے تو یقینی طور پر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کے ہاتھ سے سب کچھ اسی لیے نکلا ہوا ہے۔ مسلمان جس طرح سے غربت پسماندگی، چند ایک مسلمان وہ بھی تھوڑے میں اچھے ہیں، باقی مسلمانوں کی اکثریت ابھی اس روئے زمین کے اوپر سب سے نچلے طبقے میں، اس کی وجہ بس رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ کار کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ آج دنیا کے اندر نہ امن و سکون ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے اندر امن و سکون ہے، ہر طرح کی بدحالی پریشانی مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس سے لوگوں نے منہ کو موڑ لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید مکہ والوں کو اور تمام دنیا والوں کو سمجھایا، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے کم یا زیادہ، اے مکہ والوں یا اے مسلمانوں، اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے یہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور زیب و زینت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، وہ باقی ہے، وہ باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى فلا تعقلون، جو کچھ اللہ نے تم لوگوں کو دے رکھا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تم سوچتے کیوں نہیں ہو جو کچھ اللہ نے دیا ہے کم یا زیادہ؟ اگر مکہ والوں کو زیادہ دیا ہے تو مکہ والے سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جو کچھ دیا ہے وہ تمہاری زندگی تک رہے گی بس، اگر تمہارا مال ہمیشہ تمہارے پاس ہے تو کب تک؟
جب تک تمہاری موت نہیں ہوتی ہے تب تک، اور ممکن ہے کہ جب تک تمہاری موت آئے اس سے پہلے وہ مال تم سے چھن بھی سکتا ہے. ہمیشہ تمہارے پاس رہے یہ ضروری نہیں ہے، تم سے چھن بھی سکتا ہے. لیکن رب العالمین کے پاس جو ہے، جس کی دعوت لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی. لہذا اس چیز کو سوچو. افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اگر تم ایمان لے آئے تو جو کفر کی حالت میں اللہ نے دے رکھا ہے تمہارے ایمان کی حالت میں بھی دے گا. ممکن ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد تھوڑی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، لیکن آخرت میں جو اللہ کا ثواب ہے وہ سب سے بہتر ہے. لہذا مکہ والوں اس کو سمجھو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ایک اور مثال دیا جو آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ فرماتے ہیں افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ. ایک انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، جس سے قیامت کے دن اچھے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ اس کو ملنے والا ہے. ایک انسان ہے جس سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ چیز اس کو ملے گی. اور ایک ایسا انسان ہے کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، کہ جس کو ہم نے دنیا کے اندر بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہے. متعناہ متاع الحیات الدنیا، ایک ایسا انسان ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے رکھا ہے، لیکن آخرت میں جو رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کو اللہ کے حساب سے دوچار ہونا پڑے گا، عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. بتاؤ کہ دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ ایک ایسا انسان جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور اس کو وہ وعدہ ملے گا، وہ زیادہ بہتر ہے، یا جس کو دنیاوی زندگی کا سامان تو مل گیا ہے لیکن آخرت میں وہ برباد ہونے والا ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تم خود سوچو. فیصلہ اللہ نے انسانوں پر چھوڑا ہے، مکہ والوں پر چھوڑا ہے، آنے والے مسلمان انسانیت کے تمام لوگوں پر چھوڑا ہے کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہوگا. وہ انسان جس کو اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور وعدہ قیامت کے دن اس کو ملے گا، یا وہ انسان جس کو دنیاوی زندگی میں تو ساز و سامان مل گیا لیکن آخرت میں وہ برباد ہو جائے گا. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں چند چیزوں کا فائدہ اٹھانا یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ انسان کو آخرت پر ہی نظر رکھنی چاہیے. دنیا کے اندر ایسی چیزوں کو حاصل نہیں کرنی چاہیے جو دنیا میں فائدہ ہو. تو یہ باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھلائی ہے. ہم لوگ برابر پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے اور جہنم کے آگ سے بچا لے. تو اس میں اللہ نے پہلے دنیا کے اندر اچھائی، تو یہاں پر دنیا کی جو اچھائی ہے اس میں دنیا کے فائدے کی چیزیں بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے. یہ دونوں دنیا کی اچھائی میں، یعنی نیکی بھی اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں جو ہم کو فائدہ دے سکتی ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے جائز طریقے سے. اصل اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو صرف دنیا ہی حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کو حاصل کر رہا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے. ایک چیز ہے جو ہم کو ملنے والی ہے اور اس چیز کو ہم حاصل کرنے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر لیں تو یہ چیزیں دنیا کے اندر صحیح نہیں ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس معاملے کو بغیر نافرمانی کے ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے معاملے کو لات مار دینا بہتر ہے. لیکن ایسی چیزیں جو دنیا میں ہم کو فائدہ دے سکتی ہیں اور جائز طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جائز ہیں. تو اللہ نے اسی لیے ہم لوگوں کو سکھایا ہے کہ ہم لوگوں کو برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے، اور اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے آگ سے بچا لے. محترم سامعین کرام، ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے. یہ آیات ہم سے جن بات کا تقاضا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے آخرت کو اور قیامت کے دن کو آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.